یہ خود ابھی ہم نے بات کر رہے تھے پیٹرولیم کے حوالے سے، تو اگر واقعات کچھ ہوتے ہیں تو اس سے ضرور یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی اسٹیج۔ بہت شکریہ عامر وسیم آپ کے وقت کا۔ رضا، بہت شکریہ عامر وسیم۔ جی بالکل سلنگی صاحب، تھینک یو۔ اور میرے سے زیادہ آپ سفر کریں گے اور اقدس کریں گے۔ ڈاکٹر اقدس افضل ناظرین حبیب یونیورسٹی کراچی میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں، تو ان سے اب ہم جانیں گے جو ہمارے مختلف موضوعات ہیں ان کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج ایک ہمارے جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب پہلا جو میرا سوال تھا، جب تک رضا ذرا سانس لے لیں، وہ یہ تھا، آج بہت ہی اہم اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون، اور ہمارے دوست ہیں شہباز رانا جو کہ اکانومی سے ریلیٹڈ بہت سی خبریں دیتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہ اہم خبر دی، اور وہ میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ جی ہمارا جو قرضہ ہے یہ 50,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 50,000 ارب، یہ مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا یہ فگر، اور اس میں کوئی تقریباً 29 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ جی 29-30 ہزار ارب جو ہے وہ ہماری یہ جو انقلابی نئے پاکستان والی سرکار ہے ان کے آنے سے پہلے تھا، کوئی 30,000 ارب کے قریب۔ لیکن اب جو ہے یہ کوئی 20-21 ہزار ارب جو ہے وہ صرف 39 مہینوں کے اندر اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے، تو جب تک یہ حکومت جائے گی تو یہ ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو؟ آپ کی بات میں نے بہت غور سے سنی سلنگی صاحب، اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ قرض کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویش طلب اور بہت ہی غور طلب سچویشن ہے۔ دیکھیں اس میں سارا قصور جو ہے وہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دروازے پہ سارا قصور نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی ریزن اس ایکسچینج ریٹ کی ڈیپریسیشن ہے، یعنی کہ اس پاکستانی روپی کے اندر کمی کا باعث ہے کہ پہلے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ 100 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا اور اب آج کل 170 روپے کا ڈالر ہے۔ تو جسٹ بائی دا فیکٹ کہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 70%، یعنی کہ میں رف ایسٹیمیشنز کر رہا ہوں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ جسٹ بیکاز ایکسچینج ریٹ میں 70% کی ڈیپریسیشن یا کمی آ چکی ہے، تو اگر آپ اتنے ہی ڈالر لیں جتنی پچھلی گورنمنٹ نے لیے تھے تو وہ آپ کو 70% پڑیں گے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، آئی تھنک یہ ایک بہت ہی تشویشناک اور ایک غور طلب سچویشن ہے کہ ہماری جو معیشت ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے جس میں دونوں پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل سسٹم شامل ہیں، ہم سم ہاؤ ڈیٹ سسٹینیبلٹی یا اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا پا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے نہ صرف پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز یا پالیسی میکرز کے لیے بلکہ تمام جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز اور پالیسی میکرز کے لیے کہ آنے والا وقت پاکستان کو کس قسم کے مشکلات اور چیلنجز سے دوچار کرے گا۔ جی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو یہ درست ہے کہ ہم یہ سب سارا بوجھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دروازے پر نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو تبدیل کریں گے، پاکستان کو قرضوں سے نکالیں گے۔ خان صاحب کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت آئی تو اسد عمر صاحب مذاکرات کر رہے تھے آئی ایم ایف سے، اور ان کو پتہ نہیں تھا ان کی وزارت چلی گئی، اور پھر جو دوسرے صاحب آئے ڈاکٹر حفیظ شیخ، انہوں نے جو ہے وہ ان مذاکرات کو کمپلیٹ کیا، اور جیسے کمپلیٹ کیا اس کی سٹوریز چھپ چکی ہیں کہ جو سیکٹری خزانہ تھے ان کو مذاکرات کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو
शरह सूद जो है वो 6-7 से 13.25% जो है वो वहां पर 13 पॉइंट समथिंग उस पे ले गए। और फिर 13.25% एक हार्ट मनी का एक जी स्कैंडल चला। जी फिर वो जो अभी जो साहब आए हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने आने से पहले कहा कि ये बहुत इन्होंने गलत किया कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। अब उनकी देखा देखी ये सब कुछ हो गया। तो मुझे तो जो है वो ये जो कर्जों की जो बात चल रही थी, तो आप हमें जरूर ये बताएं कि क्या हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं, और अगर डेट ट्रैप में है तो इससे हम कैसे निकलेंगे, और जो बाकी जो इस वक्त आईएमएफ के साथ जो मामला चल रहे हैं वो तो अभी कंक्लूड नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि जनवरी में उसका वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ऐलान करेंगे, लेकिन रजा क्योंकि उनका शायद कनेक्शन जो है वो अमेरिका में इंटरनेट अच्छी नहीं है पाकिस्तान नहीं से, नहीं, अभी तो ठीक है मेरे ख्याल से। अभी वो ठीक थे। मैं सिर्फ रजा के सामने गालिब का एक शेर पढ़ देता हूं ताकि फिर आप आगे पूछें। गालिब ने कहा था, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जी बिल्कुल, अब ये फाका मस्ती जो है ये रंग ला रही है वाकई में। तो डॉक्टर अकदस हमें ये बताइए कि जो डेट ट्रैप का इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से कर्जों के गर्दाब में फंस गया है, और खुसूसन पिछले 3 साल में एक तारीखी सतह के ऊपर जो कर्जों में इजाफा हुआ है, और आपने उसका जिक्र भी किया कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, और ये कि हमारी वो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर और दीगर मामलात। लेकिन क्या ऐसे अखराजात हैं जो हम कम कर सकते हैं? अपने मौजूदा जो हमारे बजट होते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ मदों में पैसे हुकूमत खर्चती है, कहाँ पे कट हो सकते हैं ताकि हम इसको मैनेज कर सकें सिचुएशन को? देखें, आपका जवाब सवाल बहुत खूबसूरत है। आप मेरे से ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जो भी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ होती हैं किसी भी निज़ाम के अंदर, वो वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। तो थ्योरेटिकली यस, हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक डी फैक्टो या प्रैक्टिकली उसमें क्या हम कुछ चीज़ें कर सकेंगे या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि देखें, हमारी जो बजट अभी पिछला पेश किया गया, ये तकरीबन 8400 अरब रुपए का बजट था, जिसके अंदर रफली स्पीकिंग तकरीबन 3100 से 3200 अरब रुपए वो इंटरेस्ट रेट है, सॉरी वो इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो सूद की अदायगी है जो हमें उन कर्जों पे करनी है जो कि हम हर साल लेते चले जा रहे हैं, बिकॉज हमारी आमदनी उतनी नहीं है, लेकिन हमारी जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है कि आप पीटीआई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ठीक कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको इस चीज का थोड़ा बहुत इदराक है, क्योंकि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ये वाकई एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे ये डेट की सस्टेनेबिलिटी का इशू बढ़ रहा है। तो मैं इससे एग्री करूंगा। देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास रूम नहीं है, हम 3200 अरब रुपए हम इंटरेस्ट रेट में दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े प्राइस टैग्स हैं, जिसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया जो तकरीबन 1500 अरब रुपए हम वहां खर्चते हैं, सब्सिडीज देते हैं 500 अरब रुपए की, कार्य सरकार पे तकरीबन 500 अरब लगते हैं, पेंशन्स के ऊपर 500 अरब लगते हैं। करते कराते इन दी एंड जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सोशल सेफ्टी प्रोग्राम, जिसको पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और अब एहसास किफालत कहा जाता है, उसमें उसकी मद में सिर्फ 168 अरब रुपए दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म का गुर्बत का भूचाल या सुनामी कोविड-19 के आने के बाद पाकिस्तान में आया, और ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया है, जिसमें शाहिद कारदार और हफीज पाशा साहब शामिल हैं, कि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग खते गुर्बत के नीचे धकेले जा चुके हैं। और ये उस इन्फ्लेशन की सुनामी से पहले था जो मई में इस मुल्क में शुरू हुई है। यानी कि एक ऐसी इन्फ्लेशन शुरू हुई है यहाँ पे कि जिसके अगर मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने पेश करता हूँ,
دیکھیں اوور آل انفلیشن جس کو ہیڈ لائن انفلیشن کہتے ہیں وہ تقریباً 9.2% کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر چل رہی ہے، لیکن جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو اس چیز اس باسکٹ آف گڈس کی نشاندہی کرتا ہے جو کم آمدنی کے طبقے کے لوگ جس کو خریدتے ہیں، اس میں جو افراط زر ہے وہ تقریباً 14.2% چل رہی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، اور یہ آفیشیل فگرز ہیں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ اینیکڈوٹل ایویڈنس یا ویسے ایویڈنس اکٹھا کریں، ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو دیہی آبادی ہے وہاں پر یہ زیادہ ہے، یہ جو 14% جو آپ بتا رہے ہیں یہ اربن سینٹرز میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن دیہات میں یہ اور بھی زیادہ ہے۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ دیہات میں اس سے بھی زیادہ ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں بات کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے سپورٹ پرائسز بڑھائی ہیں جس کی وجہ سے رورل ایریاز کے اندر ایک ٹرانسفر ہوئی ہے ویلتھ، میں یہ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایگریکلچر کی جو سپلائی لائنز ہیں یا جو سپلائی چینز ہیں رادر، ان کے اندر بہت سی ان ایفیشنسیز ہیں ڈفرنٹ نوڈز کے اوپر۔ یعنی کہ اگر آپ چھوٹے فارمرز کی بات کریں جن کے پاس 5 ایکڑ سے کم پہ جو کاشت کرتے ہیں، وہ لوگ تو بیسکلی کیپٹل کنسٹرینڈ ہے، تو وہ تو آڑتی کے ہاتھوں یا منی لینڈر کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ویلتھ ٹرانسفر ہوتی ہے سو ٹو اسپیک رورل ایریاز کے اندر، اس میں لائن شیئر تو آڑتی کے پاس چلا جاتا ہے۔ خیر، میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نے کئی جگہ یہ بات کی ہے، کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت، اور یہ اس انفلیشن سے پہلے کے نمبرز ہیں 2 کروڑ، کیونکہ اب تو جو اتنی زیادہ انفلیشن آ چکی ہے پاکستان میں اور جس طرح سے روزانہ پرائسز یہاں بڑھ رہی ہیں، اس سے obviously پاورٹی کے اندر، غربت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک بہت ہی متحرک اور مضبوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس پہ آوازیں تو کئی دفعہ آتی ہیں کہ پرائم منسٹر کو ادراک ہے کہ پاکستان میں جس قسم کی غربت بڑھ رہی ہے، لیکن جو پالیسی ہے وہ ایک متحرک اور مربوط نہیں نظر آ رہی۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں جو فرمایا گیا کہ 120 ارب روپے مزید دیے جائیں گے غریب لوگوں کو، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا کیا میکنزم ہوگا۔ جو میکنزم بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی کمبرسم اور کمپلیکس ہے، یعنی کہ ایک غریب آدمی کو پہلے ایک سمارٹ فون خریدنا ہے، اس سے اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کروانا ہے، پھر جس پرچون کی دکان کے پاس وہ جائیں گے اس پرچون والے کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے۔ غرض کہ یہ بہت ہی ایک کمبرسم پروسیس ہے۔ تو میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ گیون کہ یہاں پر پاکستان میں جس قسم کی انفلیشن آتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے رضا صاحب اور سولنگی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے صرف غریب لوگوں کو مشکلات نہیں ہو رہی، اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کی جہاں پہ سسٹم سبورژن کا خطرہ آ رہا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے باٹم آف دا پیرامڈ کے اوپر اتنی زیادہ مہنگائی، اتنی زیادہ مشکل اور اتنی زیادہ تکلیف آئے گی، تو پھر یہاں پر سوشل انریسٹ، پولیٹیکل انریسٹ بڑھے گا۔ تو جب بھی کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، پولیٹیکل انریسٹ آتا ہے، سوشل انریسٹ آتا ہے، وہاں پہ مزید اکنامک گروتھ کا پہیہ سٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فل فور ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، جس میں آپ اپنی ایلوکیشن کو بجائے 168 بلین روپیز کے آپ اس کو 300 یا 350 بلین روپے پر لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو فائنڈ اے وے۔ گورنمنٹ کو وہ پیسے ڈھونڈنے پڑیں گے کہیں نہ کہیں ری ایلوکیٹ کر کے اپنی پرائرٹیز کو۔ اب سوال یہ ہے جو رضا صاحب نے میرے سے پوچھا تھا اور جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ دیکھیں کیا گورنمنٹ یہ پیسے ڈھونڈ پائے گی؟ it is going to be a function of the political economy of this country. اور I think سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ صرف ایک گورنمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ اب نظام کی بقا کا پرابلم ہے۔ کیونکہ اگر یہاں پہ اس قسم کا سوشل انریسٹ یا پولیٹیکل انریسٹ شروع ہو گیا تو یہ پھر کچھ یہاں پہ نہ ڈیموکریسی بچے گی نہ کچھ اور بچے گا۔ تو یہ لوگوں کو یہ سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے اس وقت۔ جی اقدس، آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی تو یہ انفلیشن پہ کی جو سروے آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، 91% لوگ جو ہے پریشان ہیں مہنگائی سے،
روزانہ کی اشیاء خرید و فروخت وہ کرنے سے قاصر ہیں. 88% کو بے روزگاری کا خطرہ ہے, فیئر ہے, اور بھی بہت ساری اس میں الارمنگ, اور یہ مستقل یہ جی کہیے. اس میں ایک دو چیزیں اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھیں, اور اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں, اور فیوچر کے حوالے سے لوگ بہت مایوس نظر آئے اس سروے کے اندر. دیکھیں میرا خیال ہے کہ امید زندگی میں سب سے خوبصورت چیز ہے, کیونکہ وہ ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے نکالتی ہے. لیکن جب ہم نا امید ہونا شروع ہو جائیں اپنے مستقبل کے بارے میں, وہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکری ہے. تو میں اگین آپ کے پروگرام کے فورم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام پالیسی میکرز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں, کیونکہ آپ کا ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پہ جس کی آڈینس جو ہے وہ بہت سمجھ رکھنے والی آڈینس ہے, میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں اب وقت آ گیا ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کا, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ. اس کا اب پتہ نہیں آپ اس کو ایک سماجی معاہدہ کہہ لیں یا واٹ ہیو یو, اور وہ ایسا سوشل کانٹریکٹ ہوگا جس کے اندر گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کچھ بیئر منیممز گارنٹی کرنے پڑیں گے ہماری پاپولیشن کے لیے, ورنہ یہ نظام, یہ پالیٹی یا یہ سسٹم آگے چلے گا تو صحیح, لیکن اس میں اتنا زیادہ انریسٹ اور سوشل انریسٹ آئے گا کہ کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ میں آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے یہ ضرور بات کرنا چاہتا تھا کہ پالیسی میکرز کو اب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, کسی زمانے میں نیو سوشل کانٹریکٹ کو ہم نیا عمرانی معاہدہ کہتے تھے, لیکن آج کل عمران خان کے آنے کے بعد ہمیں ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہر عمرانی جو اصول ہے اس سے لوگ پریشان ہیں, تو ہم نیا سماجی معاہدہ ہی کہہ لیتے ہیں. رضا جی بالکل, نیا عمرانی معاہدہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے. دیکھیے اقدس, یہ جو سروے کی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا, میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا دراصل کہ ہماری جب پہلے بات ہوئی تھوڑی سی, تو آپ نے کہا یہ ایک ہیومینیٹیرین یا یہ ایک انسانی جو کرائسس ہے وہ اس وقت بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو اگر آپ ایوریج دیکھیں پاکستانیوں کی جو انکم ہے, ایک عام پر کیپٹا انکم 16 سے 20 ہزار روپیہ مہینے کی ہے. اب اس میں وہ کس طرح سے اپنا کھانا جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں, کفالت کر سکتے ہیں, مطلب یہ ایک اتنی سیریس اس وقت مسئلہ بن گیا ہوا ہے. میں نے اسی لیے آپ سے اخراجات کا ذکر اس لیے کیا کہ یقیناً شارٹ ٹرم میں تو کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا. احساس پروگرام ایک بہت اہم ٹول ہے, اس سے پہلے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اسی کا وہ ایک ایکسپینڈڈ ورژن ہے. مگر اس کے علاوہ کیا یہ جو سبسڈیز کا مسئلہ ہے, مثلا کہ تیل کی قیمت جو ہے اس کے اوپر سبسڈی کو کیوں نہیں حکومت جو ہے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر سکتی؟ اچھا, یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے رضا صاحب. آئی تھنک اس میں دو چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں نمبر 1, میں نے اکثر یہ بات کی ہے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر جہاں بھی مجھے اجازت ملتی ہے یہ بات کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جب ہمارے پاکستان جائے نیگوشیٹ کرنے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, تو ان کو ایک ایسی ٹیم مرتب کرنی چاہیے جس کے اندر کسی قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اندیشہ یا ابہام نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے کیس سامنے رکھا ہے آئی ایم ایف کے, وہ اتنا اچھا کیس سامنے نہیں رکھا. آئی تھنک ہم ان سے زیادہ کنسیشنز مراد لے سکتے تھے آئی ایم ایف سے. تو آئی تھنک ہماری جو نیگوسیشن ہے وہ بہت ویک رہی ہے. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے لیول کے اوپر تھوڑی سی کنفیوژن ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ آئی تھنک وہاں پہ بھی کچھ ٹیریٹری یا ٹرف بیٹل چل رہی ہے دو ایپیکس پالیسی میکرز کے اندر, جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کس کے پاس کیا لیوریج ہے نیگوشیٹ کرنے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیگوسیشن بہتر ہو سکتی تھی. ایک بہت ہی لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں, ان کا تعلق گریس سے ہے, ان کا نام ہے یانس واروفاکس. ان کی ایک کتاب ہے اڈلٹس ان دا روم, جو کہ پوری کی پوری کتاب لکھی گئی ہے آن کہ گریس نے, یونان نے اپنی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیسے کی. تو آئی تھنک اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی توجہ طلب یا ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے جس کے لیے ایک بہت ہی مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک آئی ایم ایف سے ہماری نیگوسیشن بہتر ہو سکتی تھی
اور آنے والے دنوں میں ایسی ٹیم تشکیل دینی چاہیے جس کے اندر کسی قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اندیشہ بھی نہ ہو. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جس پہ آپ نے بات کی سبسڈیز کی. دیکھیں جو پاکستان کے ابھی فسکل حالات ہیں, جو ہماری ریونیو ریلیٹڈ سچویشن, آئی تھنک اس میں پاکستان اس وقت پیٹرول کی کمپلیٹ پرائس کے اوپر سبسڈی دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک رہا سوال ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لینڈ کروزر رکھنے والے کو نہیں بلکہ موٹر سائیکل یا رکشہ چلانے والے کو پیٹرول کی پرائس کے اوپر ایک ریلیف دے دیں, یعنی کہ ان کے لیے کوئی ایسے کارڈ کا اجرا کیا جائے, فلیٹ کارڈ کا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کا, جس میں ماہانہ 25 لیٹر وہ کسی بھی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر جا کے یا پی ایس او کے اسٹیشن کے اوپر جا کے 25 لیٹر اپنی موٹر سائیکل میں ڈلوا سکیں. آپ اسپیشل پیٹرول اسٹیشنز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ایک طرح کے یوٹیلیٹی سٹورز آف پیٹرول اسٹیشنز ہوں, جہاں پہ صرف موٹر سائیکلوں کو کم قیمت کے اندر پیٹرول دیا جا سکے. اس کی آوازیں ہم نے ضرور سنی. ہم نے یہ ضرور سنا کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم اور دوسرے پالیسی میکرز ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن جہاں تک اس کی پریکٹس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے, اگین اس میں بہت سی قباحتیں اور ہرڈلز نظر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ان چیزوں سے آگے جانا ہے اور ہمیں امپلیمنٹیشن ایسی لے کر کے آنی ہے جہاں پر عام آدمی جو کہ اتنی خوفناک انفلیشن کا جس کو سامنا ہے اور جس کا مستقبل کے بارے میں جو مایوسی سے دوچار ہے, اس کے لیے کوئی امید کی کرن پیدا ہو سکے. جی بالکل, امید کی کرن پیدا ہو سکے. اور مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ دیکھیے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ ناگزیر ہے, روپے کی قیمت کم ہے, اور پچھلی جو حکومت خصوصاً اسحاق ڈار کو تو اسی لیے سب سے زیادہ ویلیفائی کیا گیا کہ جی سب سے بڑا ان کا جو میرے خیال سے اکنامک سن جسے کہا جاتا ہے, جرم یا گناہ, جس کی پاداش میں ابھی تھی. ابھی بھی آپ کسی سے بات کر لیجیے کہ انہوں نے آرٹیفیشلی روپے کی قیمت کو جو ہے وہ زیادہ رکھا ہوا تھا اور ڈالر کی قیمت کو کم رکھا ہوا تھا. اور وہ یہ حالانکہ یہ والی حکومت بھی ایگزیکٹلی وہی چیز کر رہی ہے مارکیٹ میں, اس سے پہلے گورنمنٹس بھی کری تھی. تو ان حالات میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہتا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے, کہ یہ جو ڈالر کی پرائس ہے, ہمیں اس کو کیا ڈی ویلیویشن کو اس صورتحال میں فالو کرنا چاہیے جب ہماری ایکسپورٹس بالکل کم ہیں اور امپورٹس میں بالکل الاسٹک نہیں ہے, ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تیل, جو مشینری اور جو اہم چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے ڈی ویلیویشن کا تو کوئی ہمیں الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. دیکھیں اس کے بارے میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں. آبویسلی جو پریویس ایڈمنسٹریشن تھی, ان کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو فکس رکھنے کی, وہ اس میں کچھ حد تک کامیاب تو تھے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بھی وہ اس کو کر رہے تھے, مانگ کے کر رہے تھے یا جیسے بھی کر رہے تھے, there seemed to be a method to the madness. اور اس کے پیچھے فلسفی یہ تھی کہ اگر امپورٹڈ یا ڈالر اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے وہ بہت مہنگی ہو جائے گی, ایک کنزمپشن کرائسس پاکستان میں آ جائے گا, جو کہ ایگزیکٹلی اس وقت آیا ہوا ہے, رائٹ؟ جی لیکن اب اس میں دوسری رائے بھی ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دا میڈیم ٹرم یہ اسٹریٹجی کہ ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا جائے آرٹیفیشلی, یہ کوئی اتنی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں میں اس کے بارے میں بہت غور سے تھوڑے دنوں پہلے ریسرچ کر رہا تھا, جب میں بیروت کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا ڈان اخبار کے لیے. تو میں نے یہ دیکھا کہ بیروت کے اندر بھی کچھ اس قسم کے واقعات پیش آئے پچھلے 3-4 سال میں, جب انہوں نے اپنی کرنسی کو پیگ کیا ہوا تھا ڈالر کے اگینسٹ, اور ایونچولی ایکسپورٹس اور امپورٹس کے بیلنس کے پریشر کی وجہ سے ان کو وہ پیگ توڑنا پڑا. اور جب وہ پیگ ٹوٹا ہے تو وہ باقی تمام وہ حالات پیدا ہوئے ہیں جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انفلیشن کی سونامی آئی ہوئی ہے, لیکن رضا صاحب اور سولانگی صاحب, یہ میرا ایک پروفیشنل اوپینین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ
جو کہ ابھی بہت تکلیف ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 170 پہ ڈالر پہنچ گیا ہے، کم از کم ہمیں اس قسم کے حالات سے پروٹیکٹ کر رہا ہے جس قسم کے حالات بیروت یا لبنان کے اندر لوگ فیس کر رہے ہیں. تو دونوں سائڈز کے کچھ پروز ہیں، کچھ کونز ہیں. ایک طرف اگر آپ اس کو فکس رکھتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے لوگوں کو انسولیٹ کر سکتے ہیں امپورٹنٹ انفلیشن سے، لیکن اگر آپ مارکیٹ ڈٹرمن ایکسچینج ریٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک انفلیشن کی سونامی آتی ہے، لیکن پھر وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے فرام اس قسم کے حالات جو لبنان یا بیروت میں ہیں. تو یہ دونوں طرف کی آرگیومنٹس ہیں اس کے اندر. بالکل بالکل یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، مگر میرے خیال سے اس میں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہاں ڈرائیور جو ہے انفلیشن کا، ایک تو یہ ڈالر کی ریٹ ہے، اور دوسرا یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کموڈیٹیز کا، اور جو انٹرنل ہمارا یہ کارٹیلز جو ہیں، چینی کی ہو گئی، آٹا کی ہو گئی، جس طرح سے وہ سپلائی سائڈ پہ مینیپولیشنز بھی کرتے ہیں. بہرحال میں آپ سے، چونکہ آئی نو کہ آپ نے تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں جوائن کرنا تھا، میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت جو سب سے ارجنٹ چیز جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کرنے کی حکومت کو؟ اگر آپ ایک اہم اقدام جو کہ لیٹ سے اگلے 48 گھنٹے میں یا 72 گھنٹوں میں کابینہ اور عمران خان اٹھائیں، وہ کیا ہوگی؟ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ وہ دونوں بہت اہم ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. نمبر 1، احساس کفالت پروگرام کو فل فور ڈبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ایلوکیشن کو. نمبر 1، لوگوں کو 2000 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے، اس کو 4000 کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ فیملیز کو اس میں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے پالیسی میکرز مسٹ فائنڈ دا وے، آل پالیسی میکرز، ادروائز ہم سسٹم سبورژن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میری بات یاد رکھیں. نمبر 2، IMF کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو دوبارہ سے تشکیل دیں، اور اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالیں جن کا ان انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہ رہا ہو. بالکل بالکل، یہ 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے فل فور. بالکل، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، مگر یہ کیسے ہوگا جب آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ ابھی اپنی اپوائنٹمنٹ سے 24 گھنٹے پہلے تک وہ IMF کے ملازم تھے، اور اس سے پہلے آپ کے مشیر خزانہ جو تھے وہ خود ورلڈ بینک میں رہ چکے ہیں. اب یہ بھی تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہے نا یہاں پر. بہرحال اقدس، آئی نو ہماری گفتگو تو بہت چل سکتی ہے آپ سے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے اگلے ہفتے اگر آپ وقت دیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں. اور ظاہری بات ہے، آپ جیسے آپ نے کہا، ہم بھی اسی لیے بات کر رہے ہیں آج اس موضوع کے اوپر کہ یہ ایک بحران ہے، یہ ایک انسانی، ایک معاشرتی بحران اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں پنپ رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا، فکس کرنا لازم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. خدا حافظ.